حلال روزی میں برکت کا سبب بنائے، ہماری نیتوں میں اخلاص کا سبب بنائے، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیتیں سورہ آل عمران سے متعلق ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی عظمت و تقدس اور خیر و برکت کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان آیات میں صاحب استطاعت مسلمان پر حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا وہ گھر مکہ میں تعمیر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو برکت والا گھر بنایا ہے۔ سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت اسے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کھلی نشانیاں رکھی ہیں، مقام ابراہیم رکھا ہے، اور اس گھر کے حج کو جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر واجب قرار دیا ہے، اور اگر طاقت رکھتے ہوئے اعراض کریں، انکار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ان کے عمل کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اے لوگوں حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کیا کرو؟ پورا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے اور تاریخاً روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ شریف کا لوگ حج کرنا بند نہ کر دیں گے۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے وجود کا کیا بنایا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک لوگ حج اور عمرہ کے ذریعہ، طواف کے ذریعہ اللہ کے گھر کا حق ادا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں باقی رکھے گا۔ لیکن جس دن لوگ اللہ کے گھر سے اعراض کر لیں گے تو ان کا وجود اس دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، احادیث رسول میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران یہ بات بھی فرمائی، یا ایھا الناس ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو اللہ نے اپنے گھر کے حج کو تم پر کیا کیا ہے؟ لاگو قرار دیا ہے، تو اے لوگو تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر حدیث میں آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو نہ صرف یہ بتایا کہ حج طاقت رکھنے کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر طاقت ہو جائے تو اللہ کے گھر کا حج کرنے میں جلدی انسان کو کرنا چاہیے، تاکہ اس فریضے سے، اس ذمہ داری سے جلدی آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ عہدہ برا ہو جائے۔ حضرت فضل بن عیاض بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو حج کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں کیا کرے؟ جلدی کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا پریشانی ہو جائے، بدنی پریشانی انسان کو لاحق ہو جائے یا مالی پریشانی ہو جائے۔ آپ کے پاس مال ہے، دکان ہے، جاہ و حشمت کے مالک ہیں، آگ لگ جائے، آپ کا سارا مال کیا ہو جائے، آپ تندرست اور توانا، ایکسیڈنٹل کوئی کیس ہو جائے، کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، آپ کی صحت جواب دے جائے اور آپ پر حج لاگو ہو چکا ہے اور آپ نے وہ ذمہ داری ابھی تک ادا نہیں کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حج کی اہمیت و فرضیت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے مکان سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر کیا ہو، کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حج بیت اللہ کو ایک ستون اسلام کا قرار دیا ہے۔ ایک انسان اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج پہ نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام محفوظ نہ رہے۔ اور اس بات کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من استطاع ولم یحج فلا علی اللہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، کہ اگر ایک انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہ جائے تو اللہ کی ضمانت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگرانی ایسے انسان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسان یہودی بن کر کے مرے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان نصرانی بن کر کے مرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دیکھنے میں انسان کے پاس گرین کارڈ ہے، اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنے لوگ ہیں جو جان جن کی نکل رہی ہے اور جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور لکھے جاتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حج ایک عبادت ہی نہیں بلکہ کیا ہے، رکن اسلام۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ حج صرف عبادت ہی نہیں بلکہ رکن اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ ایسے لوگوں کی ٹیم کالونیوں میں روانہ کرتے تھے، شہروں میں بھیجتے تھے، گاؤں میں بھیجتے تھے، جو سروے رپورٹ دے ان کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان پر جزیہ ٹیکس نافذ کر دوں گا، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ ایسے لوگ مسلمان۔ ٹیکس کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹیکس کون دیتا ہے؟ مسلمان دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو سامنے رکھیے اور موجودہ معاشرہ پر آپ ایک نگاہ ڈالیے، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے مختلف ہیں۔ کسی کے پاس بہانہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے نہیں چھٹی پاتے ہیں، کسی کے پاس بہانہ ہے کسی اور چیز کا، کسی کے پاس بہانہ اپنے بزنس کو چمکانے کا۔ کوئی آدمی آ کر کے کہتا کہ ہم نے مال اکٹھا کر رکھا اپنے بیٹی کی شادی کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے بیٹی کی شادی اور اس کے جہیز کے لیے مال کو اکٹھا کر رکھا ہے اور سال اس مال پر گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، آپ کو حج بھی کرنا ہوگا، یا حج کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے بیٹی کی شادی کر دو، یا پھر آپ کو اس مال میں یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے۔ اسلام نے بیٹی کی شادی میں اتنی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ڈالی، آپ نے اس چیز کو بلایا ہے، آپ نے اس معاشرے کو ایکسپٹ کیا ہے جس معاشرے میں جہیز ہے، ورنہ اسلام نے تو اس لعنت سے آپ کو کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو حج کی عبادت میں کیا کیا ہے؟ سمو دیا ہے۔ نماز، روزہ، صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، صبر، تحمل، قربانی، قرآن، ذکر و تلاوت، تسبیح و تحمید، وہ کون سی چیز ہے جو حج کے اندر نہیں پائی جاتی؟ لیکن افسوس کی بات ہے آج 30-40 لاکھ لوگ مسلمان حج کرتے ہیں، لیکن حج کی برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ شاید حج کی جو روح ہے اس روح کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے تشریف وہاں نہیں لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج وہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج انسان یہ ساری عبادتیں فارمیلٹی کے طور پر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب گھر کو واپس ہوتا ہے تو اس کی جو حقیقی برکت ہے، جو اس کی فضیلت اس کو ملنی چاہیے، ان تمام حقیقتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ محروم ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کا بنیادی مقصد کیا ہے تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے اپنے گھر کو واپس ہو تو اس کے اندر روحانیت کی وہ صفت پیدا ہو جائے، وہ ایسا کامیاب مسلمان ہو جائے جو باقی زندگی کو اسلام کے لیے کیا کر دے، وقف کر دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان حج کر کے آتا ہے اور پھر وہی بے ایمانی، وہی گورکھ دھندا، وہی بے راہ رو زندگی، وہی سارے حربے اپناتا ہے روزے کمانے کے لیے جو حج کرنے یا حج کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ انسان اگر حقیقی معنی میں حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ ایک انسان اگر اس طرح سے گناہوں سے دھل جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، روحانیت کی اس کے اندر اسپرٹ آنی چاہیے، تقوی اور خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور حج کر کے آیا تو حج اس کا کیا ہوا، فارمیلٹی کا ہوا، صحیح معنی میں جو سنت کا طریقہ تھا اس نے حج نہیں کیا، یا اور کوئی کمی اس کے اندر رہ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے افضل ترین، اس لیے کہ کفر کی لعنت سے اس کے ذریعہ انسان کیا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا جو نام لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ثم حجۃ مبرورہ، کہ پھر اس کے بعد درجہ ہے کس کا، حج مقبول کا۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ حج مقبول کون سا حج ہوگا، وہی حج ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے افضل ترین، اس لیے کہ کفر کی لعنت سے اس کے ذریعہ انسان کیا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا جو نام لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ثم حجۃ مبرورہ، کہ پھر اس کے بعد درجہ ہے کس کا، حج مقبول کا۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ حج مقبول کون سا حج ہوگا، وہی حج ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس میں لڑائی اور دنگا نہیں کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی جس روحانیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا ہوگا۔ اور اگر وہ چیز نہیں تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھنے میں تو حج کرایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کیے ہیں، لیکن جو حج کے فیوز و برکات ہیں اس کی زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، اور انسان کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے بیچ کے گناہوں کا کیا بنتا ہے، کفارہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ والحج المبرور، مقبول حج اس کا سیدھا بدلہ کیا ہے، جنت۔ اللہ کرے کہ ہم حج کے لیے جائیں اور ہمارا حج مقبول ہو اور ہمارا ٹھکانہ کیا بنے، جنت بنے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرنے جانا چاہتے، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کیا ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، ان کا مال کم ہو جائے گا، ان کا بجٹ کم ہو جائے گا، وہ فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حج اور عمرہ بار بار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دو فائدہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما، اس لیے کہ عمرہ اور حج ینفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ گناہ مٹاتے ہیں، انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کی شکم سے بھی پیدا ہوا ہو۔ وہیں میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ بننا چاہیے اس حدیث کے مطابق، وہیں حج اور عمرہ انسان کی محتاجگی کو بھی، اے غریب انسان،
اپنی غربت کی پریشانی کی بنیاد پر 7 سمندر پار کر کے روزی کی تلاش میں آیا ہوا انسان ایک ایک ٹکا ایک ایک پیسے کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور جب مستطیع ہو جاتا ہے اللہ تجھے دے دیا تو حج کے لیے نہیں جاتا کہ گھٹ جائے گا؟ ارے جانے کے بعد عرفہ کے میدان میں جہاں تم اپنے گناہوں کے سمندر کو اپنے گرم آنسوؤں کے ذریعہ دھلنا چاہتے تھے، وہیں رب سے مولا سے یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو مجبور مت کر اقامہ بنوانے کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست وہی کر دے تو شاید تمہاری فقر و محتاجگی اور غربت ساری کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک پکار سن لی تو آپ کی محتاجگی اور آپ کی غربت کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج انسان کی صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، بلکہ حج میرے بھائی اور دوستوں کیا کرتا ہے؟ انسان کی محتاجگی کو بھی، اور انسان حج پہ نہیں جا رہا ہے کس لیے کہ پیسہ اس کا بجٹ کیا ہو جائے گا، اس کا کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، حج کی اہمیت اور فرضیت یا اس کے فضیلت کے تعلق سے جو باتیں میں نے عرض کی، اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں حج کی فرضیت کے تعلق سے علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ حج کب فرض ہوگا، کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو ایک انسان پر حج کیا ہو جائے گا؟ لاگو ہو جائے گا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلی شرط علماء نے بیان کی ہے، کیا چیز؟ اسلام۔ حج اسی صورت میں واجب ہوگا، لاگو ہوگا، یعنی حج کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حج و عمرہ کافر پر واجب نہیں ہوتا، کافر اللہ کے گھر میں اس کی دخول اور اس کے انٹری پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کافر حج کرے بھی چھپ کر کے تو اس کا حج و سلامت، اگر کوئی مسلمان ہوا مرتد ہو گیا تب بھی اس پر حج، یا بنیادی طور سے وہ کافر رہا تب بھی اس پر حج لاگو نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا اسلام محفوظ ہو، کہیں اس میں سید نہ لگا ہو، شرک کا یا اور کسی چیز کا جو نواقضات اسلام ہے۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری شرط ہے عقل۔ عقل کی شرط علماء نے لگائی ہے، یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ ایک پاگل انسان پر، ایک دیوانے پر جس کو عقل نہ ہو، اسلام نے حج کو واجب اور لاگو قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، پاگل سے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو یہاں تک کہ اس کا پاگل پن کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی حج واجب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹے عمر میں حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص موجود ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسلام کا حج اس سے ثابت نہیں ہوگا، اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اگر غلام ہے تو اس پر حج واجب، اس لیے کہ اس کی ساری کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں شرط ہے میرے بھائیو استطاعت، لیکن اگر کسی غیر مستطیع انسان نے حج یا عمرہ کیا تو اس کا عمرہ یا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور اسلام کے فرض اور حج عمرہ جو ہے اس کی طرف سے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ استطاعت کی دو تعبیر ہوگی۔ استطاعت کی ایک تشریح ہے کہ انسان مالی طور پر طاقت رکھتا ہو، اور استطاعت کی دوسری تشریح یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر بھی طاقت رکھتا ہو۔ ایک انسان مال رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر اس کو بیماری آ گئی، یا کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہو گیا، یا کوئی اور پریشانی آ گئی، ایسی پریشانی کی جس سے یہ معلوم ہے کہ اب یہ انسان اٹھ کر کے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، حج اس پر واجب ہو چکا تھا، اس ناطے حج وہ کرے گا لیکن خود نہیں جائے گا، اپنی طرف سے کسی اور شخص کو بھیجے گا جس کو آپ حج بدل یا کیا کہتے ہو؟ نیابت کہتے ہو۔ لیکن یہی یہ مسئلہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنا پہلے حج کیا کر لیا ہو؟ مکمل کر لیا ہو، ورنہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی شرط میں نے کیا بتایا؟ اسلام۔ دوسری شرط میں نے کیا بتائی؟ عقل۔ تیسری شرط میں نے کیا بتائی؟ بلوغت۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ آزادی۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ استطاعت۔ عورت اگر ہے تو اس کے لیے ایک مزید اضافہ ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ محرم کا پایا جانا۔
اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے لیے محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج اس پر لاگو واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت محرم کے بغیر حج کرتی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ ایک دن اور ایک رات کا اگر سفر ہے تو اکیلے نہ جائے. بعض روایتوں میں ہے صرف ایک رات کا. تو چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے کسی اور چیز کا سفر ہو وہ جانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا. اور اس ناطے میرے بھائی اور دوستو موجودہ دور کے جو ماحول اور مسائل ہیں جنہوں نے حج کیا ہوگا جو بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اس میں یہی کہا جانا چاہیے کہ کسی عورت کا بغیر محرم کے جانا عمرہ یا حج کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا. ویسے اس سلسلے میں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ قابل اعتماد عورتوں کا اگر قافلہ ہے جس کو فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے رفقہ مامونہ، تو ایسی صورت میں ان دونوں بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عورت اگر جاتی ہے تو اس کا جانا جائز اور درست ہوگا. میرے بھائی اور دوستو اگر کوئی عورت چلی گئی بغیر محرم کے اور اس نے حج کیا تو حج تو صحیح ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگی اس لیے کہ قانون شریعت کی اس نے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ڈیفینیشن تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی کالونی سے کئی لوگ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. اب اسی کالونی کی کوئی ایک عورت انہی کے ساتھ مل کر کے جو محرم گرچہ نہیں ہے لیکن آ رہی ہے وہ اور پوری ٹیم ہے عورتوں کی تو ایسی صورت میں اس کے لیے آنا جائز انہوں نے قرار دیا ہے. والعلم عند اللہ. میرے بھائی اور دوستو اگر یہ شرائط موجود ہیں تو آدمی پر حج کیا ہو گیا؟ لاگو ہو جائے گا. اور اگر وہ پورا کیے بغیر مر گیا تو خطرہ ہے کہ اس کی بخشش کیا ہو جائے؟ اٹک جائے. میرے بھائی اور دوستو اب میں اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے ارکان کیا ہیں. حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام. دوسرا رکن کیا ہے؟ بولیے. بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو حج کر چکے ہیں. ہاں دوسرا رکن کیا ہے بھائی؟ وقوف عرفہ. تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارہ جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے شک نہ رہے. طواف کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں لیکن طواف افاضہ اور طواف زیارہ دونوں ایک ہے. وہ گننے میں 4 ہے ورنہ بنا کتنا؟ ایک ہے طواف وداع جو لاسٹ میں کریں گے, ایک ہے طواف قدوم جو شروع میں آتے ہیں کرتے ہیں, اور ایک طواف ہے وہ جو رکن ہے حج کا جو اگر چھوڑ دیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف زیارہ یا طواف افاضہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے حج میں رکن؟ سعی. جمہور علماء کے قول کے مطابق احناف کے برخلاف, احناف کے ہاں یہ چیز نہیں ہے لیکن سعی کو جمہور اہل علم نے رکن مانا ہے. میرے بھائی اور دوستو اگر میں نے آپ سے کہا کہ کسی حاجی نے رکن 4 جو میں نے بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اس کا حج مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. رکن کے بعد درجہ آتا ہے کس چیز کا؟ حج کے واجبات کیا ہے؟ 7 ہیں. بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ میقات سے, چلیے میں نے شروع کر دیا. میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 بولیے. عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا. نمبر 3 بتائیے. مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر 4 بتائیے. تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا. نمبر 6 سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا. نمبر 7 طواف وداع جو مکہ سے باہر کے لوگ ہوں, مکہ والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے. اب میرے بھائی اور دوستو حج کے واجبات, حج کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں ان باتوں کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں جو لوگ اس سال اللہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں ان کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ کے گھر کا اس سال آپ ارادہ کر رہے ہو
آپ اللہ کے کیا ہو؟ مہمان ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ حج اور عمرہ کی نیت سے کیا کرے؟ تیار کرے۔ یقیناً آپ جو اس سال آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ اللہ کے کیا ہو؟ مہمان ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ حج اور عمرہ کی نیت سے کیا کرے؟ تیار کرے۔ یقیناً آپ جو کچھ بھی وہاں جانے کے بعد مانگو گے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ اپنے عزیز و اقارب کے تعلق سے، دوستوں اور احباب کے تعلق سے، اساتذہ یا اپنے ذمہ داران جنہوں نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ان کے تعلق سے، انسان جب وہاں جائے تو اس کو سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عامت المسلمین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حاجی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مہمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حج پہ جانے والوں، لیکن میں آپ کو جانے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن باتوں کو اگر جانے والا دھیان میں رکھ لے تو یقین مانیے کہ اس کا حج اسی روحانیت کا، تاثیر کا حامل ہو جائے گا جو تاثیر ہمارے اسلاف کے حج میں تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم حج کی تیاری کریں تو اپنی نیت کو کیا کر لیں؟ خالص کر لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے۔ یاد رکھیے، نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک۔ نماز، روزہ اور حج جب اس کے اندر ریا پایا جائے گا تو یہ عبادت اس کرنے والے کے منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی۔ اس لیے آپ یہاں سے یا اپنے ملکوں سے، پاکستان سے، ہندوستان سے جب حج کی تیاری کے لیے نکلیں تو غازہ اور پاؤڈر کے ساتھ نہیں، پھولوں اور کے مالے کے ساتھ نہیں، روپے اور پیسے کے مالے کے ساتھ نہیں، ڈھول اور تاشے کے ساتھ نہیں، نقارہ اور آواز لگاتے ہوئے نہیں، اپنے خاندان کا، اپنے قوم کا، اپنے اس کا جو ہے دھوس جمانے کے لیے نہیں حج ہے۔ میرے بھائیوں، حج کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بولیے جی، وہ بھنڈارا اور وہ پتہ نہیں کیا، وہ نیتا جی اور وہ فلاں، اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں دن حج پر جا رہے ہیں، اور روپے اور کا مالا اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا ہی میں اپنا بدلہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھا۔ دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے اپنے اندر تقویٰ کی صفت، کون سی صفت؟ تقویٰ کی صفت پیدا کر لیں، اور تقویٰ کی یہ صفت اس وقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جب آپ اپنے گناہوں سے، حج پر جانے سے پہلے جو آپ کی زندگی میں، چاہے وہ رزق حرام کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب پر ظلم و زیادتی کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے تعلق سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے ہاں گناہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو، حج پر جانے سے پہلے اس لعنت کو آپ اپنے آپ سے کیا کر دیجئے؟ دور کر دیجئے، اور پختہ عزم کر لیں کہ حج سے واپسی کے بعد ان تمام لعنتوں سے ہماری زندگی کیا ہوگی؟ دور ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو اللہ کی طرف پلٹو۔ تو حج پر جانے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اپنے اندر تقویٰ کی صفت، اور تقویٰ نام ہے کس چیز کا؟ بچنے کا۔ کس چیز سے؟ ان تمام کاموں سے، چاہے وہ ظاہراً ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں کی جانے والی ہو، چاہے وہ بند کمرے میں غیبت کی شکل میں ذمہ دار سے، تاکہ کسی کی نوکری کو کیا کر دیں آپ، یا کسی کی بیٹی پر کیا کر دیں آپ، عزت پر داغ لگا دیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان تقویٰ بچائے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے جو اس کی آخرت کو کیا کر دے؟ ڈیمیج کر دے، اس کی آخرت کو جو نقصان پہنچا رہی ہوں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ روک لے، اور اگر ہیں تو اس سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔
حج پر جانے سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، آپ جہاں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں، وہیں اپنے اہل و عیال، دوست اور احباب کو بھی تقویٰ کی وصیت کریں۔ آپ نے اگر کسی سے کچھ مال لیا ہے تو اس کو لکھ دیں۔ پتہ نہیں انسان لمبے سفر پر جاتا ہے، کون جانے زندگی میں کب اسٹاپ بریکر آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کے لیے پیغام لے کر چلا آئے، آپ نکلے حج پر، پتہ یہ چلا کہ آپ دائی اجل کو کیا کر گئے، لبیک کر گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حج پر نکلنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو بچیوں کو، اپنے دوست اور اقارب کو، جہاں اپنے اندر آپ نے تقویٰ کی صفت پیدا کی ہے اور اللہ والا بننے کے لیے آپ نے اپنا مال خرچہ کیا ہے، اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ کیا ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، وہیں آپ ان لوگوں کو بھی تقویٰ کی کیا کریں، وصیت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، عازم حج کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ اب آپ کہیں کہ رزق حلال حاجی کے لیے نہیں، بلا شبہ ایک مومن کی زندگی میں حلال روزی ہمیشہ حلال کا تقاضا ہے ایک مومن کی زندگی میں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، حج کے تعلق سے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس ناطے حج پر جانے سے پہلے انسان کو خوب چھان پھٹک لینا چاہیے کہ جس پیسے کے ذریعہ ٹکٹ ہوائی جہاز کا خرید رہا ہے، اس پیسے میں کہیں انکریمنٹ، بینک کا سود تو نہیں شامل ہے، دلالی کے ذریعے سے آئی ہوئی دولت تو شامل نہیں ہے، حرام کاری کے ذریعے آئی ہوئی۔ میرے بھائیو، آپ نے 60,000 70,000 روپیہ خرچہ کیا، اگر آپ نے اس میں 100-200 بھی حرام کا ڈال دیا تو پتہ چلا آپ کا سارا کیا کرایا کیا ہو گیا، خراب ہو گیا یا نہیں خراب ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے میرے بھائیو اور دوستو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کمائی کا محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے کہ جس پیسے کے ذریعہ وہ اپنے حج کے لیے زاد راہ تیار کر رہا ہے، وہ پیسہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیے، حج کی جو خوبیاں، جو فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے متعدد احادیث کو پیش کر کے بیان کی ہیں، یہ اللہ کے اسی بندے کو ملے گی جو اپنی حلال کمائی لگا کر کے حج کے لیے عازم سفر ہوگا۔ ورنہ جان لیجیے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان فرماتی ہے کہ اگر انسان لاکھ محنت کے ذریعہ، لاکھ خلوص کے ذریعہ، لاکھ سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کمائی حرام کی لے گیا ہے اور وہ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد جب منادی لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تیری حاضری قبول اور نہ ہی تیرے لیے خوش بختی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا زاد راہ کیا ہے؟ حرام کا ہے، اور تو ریا اور نمود کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ڈھاک بنانے کے لیے، یا اپنی جو ہے خود کو، اپنی شخصیت کو اونچا کرنے کے لیے تو حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتے اس کو جو ہے اس کے جواب دے دیتے ہیں، اور ایسے شخص کی ساری محنت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج کے اپنے اس مقدس سفر میں، اس مبارک سفر میں آپ جو ساتھی اپنائیں، جس ٹریول سے جانا چاہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹکٹ کو بک کروائیں، دیکھ لیں کہ آپ کے رفقائے سفر وہ رفقائے سو ہیں یا رفقائے خیر ہیں، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اچھے لوگ ہوں گے تو آپ کا وہ خیر میں کیا کریں گے؟ تعاون کریں گے۔ فاسق و فاجر اور بے علم لوگ ہوں گے تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ جہنمی جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ہاتھوں کو اپنے وہ چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کی صحبت اپنائی ہوتی، کاش میں نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، ان کے ساتھ رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کے ساتھ ہمیں کیا کرتا؟
जन्नत में डाल देता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मसले पर जोर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सूई कहामिल मिस्किन व नाफिख कीरिन। बुरे दोस्त की संगत और अच्छे दोस्त की संगत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा दोस्त जो होगा वो खुशबू बेचने वाले के मानंद है कि जिससे कुछ ना कुछ आपको खरीदा तो बहुत फबहा व नेमा, नहीं खरीदा तब भी आपको खुशबू मिली या नहीं। और बुरे दोस्त की मिसाल है लोहार के भाटी जैसी कि वहां सवाए चिंगारी को आपको और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इंसान जिस तरह के लोगों के साथ होता है उसी तरह उसका मिजाज भी बनता है और उसी के साथ उसका हशर नशर भी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर यहां तक फरमाया, अलमरउ मा मन अहब, इंसान का हशर नशर उसके साथ होगा जिससे उसको क्या है, मोहब्बत है। हमारे पास क्या चीज है सवाए इसके कि हम सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि हमारे पास क्या चीज है, कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको इस बात की खुशी होती थी कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, हमने अबू बकर से मोहब्बत की है, हमने उमर से मोहब्बत की है, हमने उस्मान से मोहब्बत की है, हमने अली से मोहब्बत की है। वो कहते थे कि हम इन शख्सियतों से मोहब्बत करते हैं, हमें उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हश्र व नश्र किसके साथ करेगा, जो लोग गंदे लोगों से, फिल्मी एक्टरों से या वाही तबाही लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो जान लें कि उनका शुमार हामान और शद्दाद के ग्रुप के साथ होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस नाते हज के सफर में इंसान को चाहिए कि अपने लिए जो साथी चुने वो साथी कैसे हों, अच्छे हों, ताकि खैर के काम में उसकी रहनुमाई करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हज के सफर में इंसान को कसरत से जिक्र अस्कार करना चाहिए, फजूल बातों से इज्तनाब करना चाहिए। कीलो काल, कुरेद, बिला वजह से हंसी और मजाक, ठट्ठा, तमस्खुर, हालत इहराम में ये सारी बातें इंसान के लिए जेब नहीं देती हैं। और इंसान को चाहिए कि अपने सफर में, जो सफर जिंदगी का सबसे मुबारक तरीन उसका सफर है, सफर तो इंसान बहुत कुछ करता है। एक इंसान सफर करता है अपने घर जाने के लिए, एक इंसान सफर करता है नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, और एक इंसान सफर करता है दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए, एक इंसान सफर करता है पढ़ाई के लिए, एक इंसान सफर करता है कहीं की तारीखी जियारत के लिए। लेकिन आपका ये सफर है अल्लाह के घर के लिए, अपने गुनाहों के समंदर को धुलने के लिए, अपने गुनाहों को जलाने के लिए। इससे मुबारक सफर और क्या हो सकता है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए उसके लम्हात को आप गुनाह में नहीं बल्कि किस में गुजारें, नेकी में गुजारें, जिक्र अस्कार में गुजारें। आपकी जुबान जिक्र इलाही से तर हो। आप जब अपनी जुबान को हरकत दें तो कुरान मजीद की तिलावत में लगाएं, और यकीनन अगर आपने ऐसा किया और ऐसा कर लिया तो घर को जब लौटेंगे तो आपके गुनाह क्या हो चुके होंगे, जल चुके होंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो हज पे जाना चाहते हैं या अगले सालों में जाने की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि जाने से पहले आप हज और उम्रा के अहकाम और मसाइल को क्या करिए, सीख लीजिए। क्या हो चुके होंगे, जल चुके होंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो हज पे जाना चाहते हैं या अगले सालों में जाने की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि जाने से पहले आप हज और उम्रा के अहकाम और मसाइल को क्या करिए, सीख लीजिए, उन्हें अच्छी तरह जान लीजिए। जिन मसाइल में आपको इश्काल हो, शुबहा हो, उसको बिल्कुल छान फटक लीजिए ताकि आप बसीरत पर हों, इल्म पर हों। और इल्म की रोशनी में अगर आपने हज किया तो यकीन माने आपके हज का सवाब दोबारा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि कुरान और सुन्नत का इल्म जिनको नहीं है उनको चाहिए कि उनके पास जा करके उस इल्म को सीखने की कोशिश करें जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है। मेरे भाई और दोस्तों, आज का ये माहाना प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे वो भाई जो हज का इरादा रखते हैं, खा इस साल खा अगले साल, और कौन वो बदनसीब है जो हज का इरादा अपने दिल में कभी नहीं पाता। कौन है वो बदनसीब जिसके दिल में भूले से भी ख्याल ना आया कि अल्लाह ने अगर हमें हलाल कमाई में बरकत दी तो हम अल्लाह के घर को जो है क्या करेंगे, जाएंगे, जो उसके अंदर तड़पना पैदा हो। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टिकट खरीदने से पहले
اپنے آپ کو حج کے مکمل احکام جو ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لتاخذوا عنی مناسککم لعلی لم القاکم بعد حجتی ہذہ، کہ اے ساتھیو مجھ سے حج کے احکام اور مناسک کو سیکھ لو، شاید اس کے بعد ہماری ملاقات تم سے نہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں کیا تھا اس کو ایک ایک کر کے انہوں نے نوٹ کر دیا ہے، جو ساری باتیں کتب احادیث کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تفصیل کی اجازت نہیں، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں بتاتا آپ جو ہے چاہیے آپ کو کہ آپ جو ہے حج پر جانے سے پہلے کتابیں پڑھیں، دعا سے ملیں اور اپنے آپ کو احکام حج جو ہیں ان کو سیکھ لیجیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، اور یہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے کیا ہوتا ہے، جانا جاتا ہے۔ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نہیں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال سارے حاجیوں کو حج کرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عام منادی یہ کرا دی کہ اگلے سال سے کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی برہنہ ننگا ہو کر کے اللہ کے گھر کا کیا کرے گا، طواف کرے گا۔ 10 ہجری میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ فرمایا، اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں اس بات کی منادی کرا دی گئی کہ اس سال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا خود حج کے لیے کیا ہوں گے، تشریف لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، عورتوں سے لے کر بچوں تک سارے لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اتنا مقدس ساتھی، اتنا مقدس رہنما، اتنا مقدس قائد اور امام جب سفر کر رہا ہو تو اس کے ساتھ میں، اس کی معیت میں، اس کے قافلے میں رہ کر، اس سردار کی نگرانی میں ہو کر کون نہیں چاہے گا کہ وہ حج کر لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھنڈ در جھنڈ اکٹھا ہو گئے۔ احادیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی بھیڑ تھی، جن کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، سب یکساں طور پر کیا تھے، اس میں شامل تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے دیکھا تو ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نظر آئے۔ میں نے نظر دوڑائی بائیں طرف، دائیں طرف، آگے اور پیچھے، تمام انسانوں کا کیا نام ہے، ہجوم اور سمندر نظر آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فرزندان توحید کا یہ قافلہ 26 ذوالقعدہ بروز ہفتہ بعد صلاۃ ظہر مدینہ سے روانہ ہوا تھا۔ مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے بعد 5 میل کی مسافت پر، جسے آپ ذوالحلیفہ کہتے ہیں، جس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جو مدینہ یا اس طرف سے آنے والوں کا کیا ہے، میقات ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ نکلے تھے، پیدل چل کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزارا۔ اگلے دن فرض نماز سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسد اطہر میں خوشبو لگائی، آپ کے داڑھی میں خوشبو لگائی۔ ترمذی وغیرہ کی روایتیں اس بات کی کیا کرتی ہیں، صراحت کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو ازار بنا کر کے اور دوسری چادر کو قمیص بنا کر کے آپ نے پہن لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے فرض نماز ادا کی، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی طرف آپ نے قدم بڑھایا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حج پہ جانے والے خوش نصیبوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں
آپ بھی کوشش کرو جہاں سے آپ جا رہے ہوں، جو آپ کا میقات بنے، کوشش کرو کہ آپ بھی فرض نماز کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ کے لیے اس بات کی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ میقات کی مسجد میں داخل ہوں غسل کرنے کے بعد، اور آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر کوئی نماز فرض نماز کے علاوہ آپ نے احرام کی کوئی نماز الگ سے نہیں پڑھی تھی۔ لوگوں کو دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے، جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تلبیہ پکارا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا بھی چکا، اس بات کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے غسل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسافر تھے۔ آپ نے فرض نماز کو پڑھا تھا، آپ نے الگ سے کوئی 2 رکعت احرام کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ احرام کی الگ سے کوئی 2 رکعت نماز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ آپ جب غسل کر لیں، آپ کو احرام پہننے سے پہلے پورا اختیار ہے کہ آپ خوشبو اپنے بدن میں لگائیں، لیکن یاد رکھیں خوشبو احرام کے کپڑے میں نہیں لگنا چاہیے، اور اگر بعد میں لگ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ دھل دیں گے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد طہر میں کیا لگایا تھا؟ خوشبو لگایا تھا۔ آپ بھی سنت کی اقتداء میں خوشبو آپ کو لگانی چاہیے، اور خوشبو لگانے کے بعد احرام پہننے کے بعد اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ میقات کی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اگر نہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اب آپ سیدھا رخ کیجئے کدھر؟ اپنی سواری کی طرف، اور جب آپ سواری میں بیٹھ جائیں، سواری حرکت کرے، تو پہلے آپ دعائے سفر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ، اسی طرح سے آپ کیا کریں گے؟ تلبیہ پکاریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمرے کا ارادہ کرتا تو کیا کہے گا؟ لبیک عمرہ۔ اور اگر ایک انسان حج کرنا چاہتا تو کیا کہے گا؟ لبیک حجن۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا تو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کی صحت ڈگمگ چل رہی ہے، خطرہ ہے اسے کہ آگے ساتھ دیوے صحت یا نہ دیوے، پریشانی اس کو ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ شرط لگا لے گا۔ صحیح ہے ان کی روایت ہے، زبیر کی بیٹی زباع سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ ہے میرے اندر، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جائیے، لیکن کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری صحت گڑبڑ چل رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ ہمارے ساتھ پیش ہے نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم شرط لگا لو، اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی وہیں تم اپنا احرام کو کھول دینا۔ تو آپ جب کہیں لبیک عمرہ یا جب کہیں لبیک حجن، تو وہیں یہ شرط لگائیں کہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اے اللہ تو جہاں ہمارے لیے کوئی پریشانی ہماری اپنی چاہی ہوئی نہیں، اوپر سے آئی ہوئی اگر آ گئی تو میں وہیں پر کیا ہو جاؤں گا؟ حلال ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ حج کے احرام کے لیے تلبیہ یا نیت کہہ لیجئے، تلفظ بالنیہ، یہ زبان سے ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نماز میں تلفظ بالنیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حج میں کرتے ہیں تو نماز میں کیوں روکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی مرتبہ حج کیا، اور تلفظ بالنیہ ثابت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ 5 گانا فرائض 5، اس میں ثابت ہے، دین نام ثبوت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ثابت ہے، اس ناطے تلفظ بالنیہ ضروری ہے، اور جہاں پر ثابت نہیں میرے بھائیوں وہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے احرام کا معاملہ بالکل تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ صفائی ستھرائی وہ بھی کریں گی، نہائیں گی، غسل کریں گے، اور وہ خوشبو بھی لگائیں گے، لیکن ان کے لیے احرام
سفید چادریں نہیں ہوں گی بلکہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہیں. البتہ وہ اپنی ہتھیلی کو اور چہرے کو کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے. اور جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوگا ان کے سامنے سے تو چھپا لیں گی. عورت کا نقاب اور دستانے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ اس سفر کی بات ہے جو مبارک سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساتھیو میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ تم تلبیہ کو بآواز بلند پکارو. اس لیے حاجیوں، حج پہ جانے والے خوش قسمت انسانوں، جب تم نکلنا تو پورے راستے میں زوردار سے تلبیہ پکارنا تاکہ تلبیہ کی روح سے شیطان بوکھلا اٹھے اور شیطان بھاگنے پر آمادہ ہو جائے، اس کو پیشاب اتر آئے اور تمہارے اندر ایمان کی نورانی حرارت جگ اٹھے اور تمہارا تقویٰ اور تمہاری ایمانی قوت کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. میرے بھائیو اور دوستو، ایک حاجی کو جب وہ حج پر جائے تو اس کے لیے سنت کیا ہوگا کہ وہ خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد سورج غروب ہو رہا ہے تب، سورج نکل رہا ہے تب، یعنی دوران سفر، بس سے اترا تب، بس پر چڑھے تب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب سواری کہیں اونچائی پر چڑھتی تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ تلبیہ اپنا اپنا. آج تو روٹین بنا لیا، ایک صاحب تلبیہ پکار رہے ہیں، بقیہ پیچھے اس کے. اگر سروے کرو تو شاید 90% تلبیہ یاد ہی نہیں ہوتا، تو کریں کیا؟ میرے بھائیوں، مسائل اتنے پریشان کن ہیں امت اسلامیہ کے کہ اللہ ہمیں صحیح تعلیم دے اور سمجھ دے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تلبیہ کو انفرادی طور پر پکارتے تھے اور بآواز بلند پکارتے تھے. یہاں رک کر کے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ تلبیہ عورت بھی پکارے گی، ہماری بہنیں ہماری بہو بیٹیاں بھی پکاریں گی، لیکن ہاں پکاریں گے ضرور. اس میں بھی کچھ معاملہ ان کا مختلف ہے. دین نام ہے ثبوت کا، جہاں قانون ہے اسلام کا واضح حکم ان کے لیے وہ کیا جائے گا، ورنہ دین کے حکم میں تمام شامل ہیں. تو عورتیں تلبیہ پکاریں گے لیکن آواز ان کی کیا ہوگی؟ پست ہوگی، تاکہ وہ فتنے کا باعث اور تشویش کا باعث نہ بنے. دینی بھائی اور دوستو، ایک بات اور رک کر کے کہنا چاہوں گا. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب لبیک اللہم لبیک کی یہ صدا آپ لگاتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے سارے حاجیوں کے لیے ایک ترانہ بنا دیا، کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میرا احساس ہے کہ ہم نے اسی اعتبار سے اس پر غور ہی نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ حجاج و معتمرین کی اکثریت تلبیہ کے الفاظ کو بلا سوچے سمجھے پکارتے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے، ہم پکارتے جاتے ہیں، اور جب سوچے سمجھے بغیر پکارتے ہیں تو ہماری زندگی اس کی برکت سے بھی اکثر کیا ہوتی ہے؟ حج کر کے چلے آئے، زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے تلبیہ پکارا بلا سمجھے. حج کے اعمال کیے بس لوگ کر رہے تھے، سمجھا ہی نہیں مقصد کیا ہے، سمجھا ہی نہیں میسج کیا ملتا ہے، سمجھا ہی نہیں پیغام کیا ہے، سمجھا ہی نہیں ہم نقاری کس بات کی کر رہے ہیں. ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہمارے پاس یہ موقع تھا. تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تلبیہ کا مطلب کیا ہے. اس کا ایک سیدھے سادہ مطلب تو یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں. سیدھا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بیت اللہ میں حاضری کا حکم دیا، میں نے حلال کمائی کا توشہ اکٹھا کیا، میں حاضر ہو گیا. اے اللہ تو نے مجھے کہا مینا میں چلے جاؤ، ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر کے مینا میں چلا گیا. اے اللہ تو نے حکم دیا کہ نہیں مینا سے عرفہ چلے جاؤ، اے اللہ میں وہاں بھی حاضر ہو گیا. اے اللہ تو نے کہا نہیں اب رات ہو گئی، چلو مزدلفہ چلو، وہاں کی کنکریلی پتھریلی زمینوں پر جو ہے بلا بستر کیا ہو گیا، میں پڑ گیا. تو نے حکم لگایا، میں حاضر. لیکن آگے بھی میرا میسج ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب لبیک پکارتا ہے تو اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیری ہر پکار پر میں حاضر، حتیٰ کہ دین کو، اسلام کے ماننے والوں کو اگر میرے مال کی ضرورت پڑ گئی تو وہ مال بھی تیرے راستے میں سب قربان کر دوں گا ابو بکر بن کر کے. اور اگر دین کو، اسلام کے لینے والوں کو اگر ہمارے خون عزیز کی بھی ضرورت پڑ گئی تو وہ جان بھی ہم دے دیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح، یہ کہتے ہوئے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ورنہ تلبیہ کے پکارنے کا کوئی مقصد حل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. میرے بھائی اور دوستو، ایک حاجی جب اس بات کی ندا لگاتا کہ اللہ میں حاضر ہوں تو گویا اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ حاضر ہونے والے پہلے یہ بتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے.
پہلے یہ بتا، عقیدے کی صفائی دے، اور پھر اگلی منزل کی طرف جا، ورنہ نہ تو تیرا احرام قبول، نہ ہی تیرا تلبیہ قبول، نہ ہی تیرا طواف قبول، نہ ہی صفا مروہ کی سعی قبول، نہ ہی منی عرفات کی حاضری قبول۔ عقیدہ صحیح ہوگا، عبادت قبول ہوگی، ورنہ منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی یا نہیں مار دی جائے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، جب ایک حاجی کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ تعریف تجھے زیبا ہو، اور آگے کہتا ہے والملک لا شریک لک، بادشاہی تو ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے خاص، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، تلبیہ کی الفاظ اور کلمات اگر ایک انسان سمجھ بوجھ کر کے پکارے، شعور اور ادراک کے ساتھ پکارے، تو بتائیے کہ جو شخص مسلسل کئی دن تک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بادشاہی ہے اللہ تجھے زیبا، ہم تیرے ساتھ کسی چیز کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہی انسان پھر کسی اور کے سامنے سر اطاعت کیسے جھکا سکتا ہے؟ پھر کسی کنکر کے سامنے، کسی خبر کے سامنے، کسی اور چیز کے سامنے، مرے ہوئے انسان کے سامنے اپنی ضرورت کو پسار کر کے وہ انسان اپنے سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے ایام تو نہیں شروع ہو گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بڑی افسردگی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں چنتا کرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ تم غسل کرو اور اپنا کپڑا بدلو اور سفر کو جاری رکھو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ بقیہ حج کے سارے مناسک ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی عورت ہے، تو آپ بھی اس مسئلے کو جانیں کہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اگر اس کو مہینے کا کورس آ گیا تو اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کر کے بقیہ حج کے سارے کام کہاں ہیں؟ باہر ہیں، وہ کرے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ تلبیہ پکارتے پکارتے پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ شہر مکہ سے قریب پہنچ جائیں، تو اس شہر کے عظمت و تقدس اور حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں، زبان سے خلاف ادب کوئی بات نہ نکلے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے بہتر کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ غسل کر لیں، باوضو ہو لیں، اور پھر طواف کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی آپ تلبیہ بند کر دیں، اور مسجد حرام میں کس دروازے سے داخل ہونا چاہیے؟ باب بنو شیبہ سے۔ کسی بھی سفید چادریں نہیں ہوں گی، بلکہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہیں، البتہ وہ اپنی ہتھیلی کو اور چہرے کو کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے، اور جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوگا ان کے سامنے سے تو چھپا لیں گے۔ عورت کا نقاب اور دستانے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، دستانہ جو ہاتھ میں پہن لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی دستانہ، وہ آگے سے جو چادر، یہ آنکھ جو بند والی ہوتی ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اوپر سے جو گرا لیتی ہے نا، وہ ہونا چاہیے، اور جب آدمیوں کا بھیڑ آئے تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم قریب سے جب قافلہ گزرتا تھا تو ہم کیا کرتی تھی؟ اپنے سامنے دوپٹے کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر کیا کرتی تھی؟ گرا لیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی قسم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب آپ سے میرے بھائیوں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک کی جو بات بتائی آپ کے سامنے، وہ کیا بتائی کہ حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ اور جو کچھ ابھی تک ہم نے تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے متعلق بیان کی ہے؟ احرام کے تعلق سے بیان کی ہے۔ احرام یہ پہلا رکن حج کا، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آخری احرام کیا چیز ہے؟ کتنے مرتبہ عمرہ کیا لوگوں نے؟ ہم سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ماشاءاللہ کئی ایسے نظر آ رہے ہیں جو عمرہ نہیں کئی مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ عمرہ یا حج کی نیت کرتے وقت جب آپ نے اپنے اوپر 2 سفید چادروں کو زیب تن کیا، شاہانہ لباس کو اپنی پہنچ کے مطابق بہترین قسم کے لباس کو نکال کر کے رکھا،
تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ دو سفید چادریں جو دیکھنے میں بڑی سادہ بڑی سمپل ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خریدتے وقت غور کیا؟ میرے بھائیو اور دوستو، میرا احساس ہے کہ ہم نے شاید اس طرح سے غور نہیں کیا. حالانکہ ہر ایک مسلمان کو، حاجی یا حج یا عمرہ کرنے والے انسان کو کم سے کم جب احرام کے لیے چادریں خرید رہا ہو تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے. آج اپنے سے ہم احرام کو بدل رہے ہیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لباس کو اتار رہے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہمیں طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لباس کو اتار سکیں. لوگ ہمیں انہی سفید چادروں میں اڑھا کر کے، پہنا کر کے مٹی اور قبر کے حوالے کر دیں گے. کیا یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتا؟ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے فنا ہونے کا یقین نہیں دلاتا؟ ہمیں احساس نہیں پیدا کرتا کہ ہماری یہ منزل دنیا نہیں ہے جہاں انسان ایسے جیتا ہے جیسے جانا ہی نہیں؟ جتنا پل دنیا کے لیے جیتا ہے پورا چاق چوبند ہو کر کے جیتا ہے، اور جب جیتا ہے آخرت کے لیے تو سستی کے ساتھ. کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں، میں نے جانا ہی نہیں، مجھے معلومات ہی نہیں. دنیا کی ساری چیزیں سیکھی اس نے. دین کا جب معاملہ آیا، رکن اسلام کی ادائیگی کا جب معاملہ آیا تو کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھا ہوا نہیں ہوں. سارے کام سعودی عربیہ میں آ کر کے اس نے سیکھے تاکہ روزی زیادہ کما لے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، فرصت نہیں ملی اگر تو کس بات کی نہیں ملی؟ ہاں، کس بات کی نہیں ملی؟ کہ وہ دین سیکھ لے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ حج، یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹہ کام کرنے کے بعد، ہونے کے بعد جب وہ بستر پر جائے تو دیکھے کہ 24 گھنٹہ میں اس نے کتنا آخرت کے لیے گزارا ہے اور کتنا دنیا کے لیے گزارا ہے. روز محاسبہ کر لیجیے بستر پر جانے کے وقت، پتہ چل جائے گا کہ آخرت آپ کی سیف ہے یا گھاٹا اٹھانا آپ کے لیے کیا ہے، مقدر ہو چکا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ احرام کا کیا فائدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 30-40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. زبانیں ان کی مختلف، نیشنلٹی ان کی مختلف، رنگ و کلر ان کا مختلف، تہذیبیں ان کی مختلف، امیر اور غریب، لیکن کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی لباس میں. کیا یہ لباس ہمیں وحدت امت اسلامیہ کا پیغام نہیں دیتا؟ لیکن افسوس، ہم حج کر کے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں اختلاف ہے. یہ مسلمان نہیں کافر ہے، یہ فلاں نہیں فلاں ہے. آج دین کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں، بلکہ نفرت ہے گروہ بندی کی بنیاد پر، اور حدود کی بنیاد پر، اور قومیت کی بنیاد پر، نسلی اور لسانی نعروں کی بنیاد پر. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ احرام کے لباس سے جو ہمیں درس ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو تکلفات سے کیا کر لیں؟ پاک کر لیں. کس بات سے پاک کر لیں؟ تکلفات سے. سادگی اختیار کر لیں. سادگی کس چیز میں؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، غرضے کی زندگی کے پورے معاملات میں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جامع تعبیر تھی، وقت نہیں، ورنہ میں مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کس طرح سادہ تھی. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ احرام ہمیں سادگی کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے. اور اگر یہ تعلیم ہم نہیں لے پائے تو پھر گویا ہم نے احرام پہنا فارمیلٹی کے طور پر، اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوا. دینی بھائی اور دوستو، احرام پہن لینے کے بعد باری آتی کس بات کی؟ بولو. نیت کر لیا، احرام پہن لیا، دعائے سفر پڑھ لیا، اب کیا کرو گے؟ بولو. تلبیہ پکارو گے. کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ غسل کر لیں، باوضو ہو لیں، اور پھر طواف کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کریں. بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی آپ تلبیہ بند کر دیں. اور مسجد حرام میں کس دروازے سے داخل ہونا چاہیے؟ باب بنو شیبہ سے، کسی بھی دروازے سے داخل ہوں. لیکن اگر موقع ملے تو سنت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ باب بنی شیبہ سے داخل ہوں اور دعا پڑھیں. وہی دعا جو عام طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ سیدھے حجر اسود کے پاس.
اب کیا کریں گے بولیے؟ احرام کی چادر کو آپ کیا کریں گے؟ اب ہاں اپنے کندھوں کو وہاں کھولیں گے. جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں تو کیا کریں گے؟ آپ کندھے پر ڈال لیں گے. اور اس عمل کو شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے بتائیے؟ اجتباء. ہمارے بھائی بہت سارے ہیں میقات پر احرام پہنا, وہیں سے کیا ہوا معاملہ, اب نمازیں تک کندھا کھول کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جہالت اور نادانی. پھر ایسا کیا ہوا حج یا عمرہ کیا ثواب دے گا, کیا فائدہ دے گا؟ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ حج پر جانے سے پہلے انسان کو جو ہے حج کے احکام اور مسائل کو کیا کرنا چاہیے, سیکھ لینی چاہیے. طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے بولیے؟ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اگر ممکن ہو سکے تو حجر اسود کو آپ کیا کریں گے؟ بوسہ دیں گے. اور اگر ممکن نہ ہو تو وہاں سے کیا کریں گے؟ آپ بیت اللہ کو بائیں طرف رکھ کر اس کے دائیں طرف سے کیا کریں گے؟ چکر شروع کر دیں گے. طواف کے دوران نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 چکروں میں کیا کیا تھا؟ رمل کیا تھا. آپ بھی رمل کریں. اور رمل کا کیا معنی ہے؟ دل کی چال. فوجی پریڈنگ دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے چلنا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ اس میں یہ کام ممکن بلا شبہ. حج میں لڑائی نہیں, حج میں دھکم دھکا نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اور بالخصوص آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ محرم حالت احرام میں ہیں, پھر بھی اگر کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو, ایسی صورت میں انسان کو دل میں نیت کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رمل کر رہا ہوں. اور جب موقع ملے تو قدم کو ہلا دیجئے, اور اگر نہیں موقع ملتا ہے تو اسی صورت میں کوئی بات نہیں ہے. اور آپ اپنا سفر جاری رکھیے, اور آدمی جو ہے اپنا طواف کو کیا کرے؟ جاری رکھے. میرے بھائیوں, یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمل آپ نے دیکھا کہ دل کی چال, اکڑ کر کے چلنا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اکڑ کر کے چلنے کی کیا بات ہے؟ جی ہاں, کبھی اکڑی ہوئی گردن جب اللہ کے سامنے جھک جائے تو عین عبادت, اور کبھی اکڑ کر کے چلنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. اب وہ سما نہیں, وہ دشمن نہیں, وہ لوگ نہیں, مکہ کے وہ مشرک نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہنتہم حمى یثرب, مدینہ کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ساتھیوں ذرا اکڑ کر کے دکھا دو کہ ہمارے جسم گرچہ کمزور ہے, ہم دیکھنے میں گرچہ دبلے ہیں, لیکن ایمان کی طاقت اور قوت اور حرارت ہمارے جسموں میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے آئے ہوئے طوفان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الٹ سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, اتنا محبوب ہوا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کہ وہ دین کا کیا بن گیا؟ جز بن گیا. آپ رمل کرتے ہوئے جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو کیا کریں گے بولیے؟ رکن یمانی کے پاس جب آپ پہنچے رمل کرتے ہوئے, اگر میسر ہو تو ہاتھ سے اس کا کیا کریں گے؟ استلام یعنی چھوئیں گے. اور اگر ممکن نہ ہو چھوتے وقت کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وہی پڑھیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر, لیکن اسے بوسہ نہیں دیں گے. اور اگر اس کا چھونا دشوار ہو جائے تو پھر اشارہ نہیں کریں گے, حجر اسود کے سامنے جائیں گے. اس کو چومنا اگر دشوار ہو جائے تو ہاتھ سے چھو لیں گے, ہاتھ سے چھونا دشوار ہو جائے تو ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن رکن یمانی اور حجر اسود میں فرق ہے. رکن یمانی کے پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے جا کر کے کہ بالکل ویسے ہی بوسہ دیا جا رہا ہے, یہ جہالت, جیسے اللہ کے حجر اسود اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کو دیا جا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ پتھر بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا. توحید کے پرچارک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تھا تو یہ بات کہہ دی تھی, انی عارف انک حجر لا تنفع ولا تضر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. ولکنی اقبلک لان الرسول قبلک, لیکن میں بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے ہونٹ تجھے دیے ہیں. تو اپنے نبی کی سنت کی اقتدا میں میں بھی تمہیں کیا کروں گا؟ بوسہ دوں گا. تو اللہ کے گھر کے چاروں طرف کو دیکھو چوما جا رہا ہے اور چاٹا جا رہا ہے, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بھائی اور دوستو سارا کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے, اور ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آسانی کے ساتھ ہو رہی ہیں. جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھیں تو اب سوال آیا ہے ربنا آتنا کا, کہ اس بیچ میں آپ کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا
پوری پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اگر بھیڑ زیادہ ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے یہ دعا آپ کی ختم ہو گئی تو آپ کیا کریں؟ بار بار اسی کو ریپیٹ کریں اور پڑھیں. یہ دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا وہاں پر پڑھی ہے. بقیہ طواف میں آپ کیا کریں گے؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ کتاب لے کر کے، آواز بنا کر کے، معلمین کے دھوکے میں آ کر کے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ دعائیں کرو جو آپ کی اپنی ضرورت ہے. ایک معلم آپ کی پریشانی کو نہیں جانتا، آپ کو کیا پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، کن چیزوں کی مجبوریوں کو آپ اللہ کے جناب میں اس احرام کی حالت میں، تواضع کی حالت میں، انکساری کی حالت میں اللہ کے جناب میں کیا فریاد لے کر کے آئے ہو، معلم نہیں جانتا. یہ لکھی ہوئی دعائیں جو کتابوں میں ہیں اکثریت اس میں ہے غیر ثابت ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ہم تو پھر عربی کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، تامل میں مانگو، ملیالم میں مانگو، اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں. اپنی پوربی بھوجپوری زبان میں مانگو، جیسے آئے اپنی فریاد، اپنی مدعا کو اس کے سامنے رکھو اس حالت میں جبکہ اللہ کے گھر کا آپ کیا کر رہے ہو؟ طواف کر رہے ہو. میرے بھائی اور دوستو، اور اگر ایسا آپ نے کر لیا یقین مانو کہ آپ کی دعا بارگاہ ہستی میں شرف قبولیت پا جائے گی. اور جب آپ بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیں تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے. بیت اللہ شریف کے سامنے ہے مقام ابراہیم، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور جگہ نہیں ملے گی تو حرم میں اسی سائیڈ میں کوشش کریں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد کی قل یا ایھا الکافرون، جی ہاں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا سنت ہے. اور ایسے ہی کرنا چاہیے. تقریباً یہ دونوں صورتیں چھوٹی ہیں، سب کو یاد ہیں. اور حج کے اس سفر میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اٹھنے والا قدم سنت کیا ہے؟ مطابق جائے. میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اس مقام کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں اور یہاں پر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیے. اس مقام کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. جس مقام پر کھڑے ہوئے اس مقام پر بحکم رب، یاد رکھنا، بحکم رب آپ کے قدم کے نشان پڑ گئے. یہ پیغمبر کی وفا کا اس کو صلہ ملا. اسے مرجع خلائق اللہ نے بنا دیا اور اسے بقائے دوام دیا. جب تک دنیا قائم ہو وہ پتھر کیا ہوگا؟ موجود رہے گا. لیکن یاد رکھنا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ میں طاقت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. حضرت ابراہیم کا اس میں کوئی اختیار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص للہیت تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ ان کے قدم مبارک سے جو پتھر جڑ گیا اس کو بھی یہ عزت حاصل ہو گئی. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ابراہیم نے ایسا کیا تو یہی شرک ہوگا. اس لیے کہ کرنے والا، اس میں تاثیر پیدا کرنے والا کون تھا؟ ہاں بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. دینی بھائی اور دوستو، طواف کے عمل کے دوران آپ کے اندر یہ تصور بیدار ہونا چاہیے. کون سا تصور؟ کون سا تصور بیدار ہونا چاہیے؟ کس تصور کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں؟ میرے بھائیوں، جس گھر کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہ محض ایک عبادت گاہ نہیں جسے کسی مسجد کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ مرکز تبلیغ ہے، وہ مرکز اشاعت ہے جس کی بنیاد بحکم رب اللہ کے 2 محبوب پیغمبروں نے کی تھی. یہ رب العالمین کا وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا کے سارے لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس گھر کے متعلق رب کریم کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو بھی شخص اس گھر کے اندر راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اپنائے گا، شرک کو بڑھاوا دے گا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اسے ہم دردناک عذاب سے کیا کر دیں گے؟ دوچار کر دیں گے. اس گھر کے ادب و احترام کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن عزیز کے اندر ان لفظوں میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتائی، حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. غور کیجئے میرے بھائیوں، قرآن عزیز کے اندر شرک سے بچنے کی تلقین کس ہستی کو کی جا رہی ہے؟
جو شرک کا سب سے بڑا دشمن، شرک کے خلاف جس کی دعوت سب سے پہلے اٹھی، اور جو سب سے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کے خلاف بغاوت کی صورت میں آپ کو خاندان کی دشمنی مول لینی پڑی، بادشاہ وقت کی دشمنی مول لینی پڑی، اس نبی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تم شرک مت کرنا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جن کی ساری زندگی شرک سے لڑائی میں گزری اور اسی جرم کے پاداش میں گھروں سے نکالے گئے، ان سے یہ امید تھی، یہ احتمال تھا کہ وہ شرک کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے یہاں پر میرے بھائیوں؟ یہاں مخاطب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا گیا ہے، لیکن آگاہ ہمیں کیا گیا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آیت کریمہ کا یہ منطوق بتا رہا ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسری مسجد یا عمارت کو یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شرف نہیں دیا جائے گا۔ افسوس، آج ہم نے اپنے اپنے ملکوں میں ایسے ایسے مراکز بنا لیے، عبادت گاہ کہا گیا، جن کے بارے میں ٹی وی میں، میڈیا میں کھڑے ہو کر کے یہ دہائی دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا جماوڑا، سب سے بڑا مرکز تو عبادت کا یہ اجمیر کی درگاہ ہے یا فلاں کی داتا گنج کی درگاہ ہے، اور وہاں تو لوگوں نے چکریں بھی لگوا دی، اور کہا گیا جن کے بارے میں ٹی وی میں، میڈیا میں کھڑے ہو کر کے یہ دہائی دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا جماوڑا، سب سے بڑا مرکز تو عبادت کا یہ اجمیر کی درگاہ ہے یا فلاں کی داتا گنج کی درگاہ ہے، اور وہاں تو لوگوں نے چکریں بھی لگوا دی، اور جو ہے لوگوں نے روٹین بھی بنا دیا، کہا اتنی مرتبہ زیارت کر لو تو حج کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں کے پتھروں کو قیمتی بنا دیا جائے اور قیمتی بنا دیا جائے، لیکن دنیا میں اور کوئی گھر نہیں جس کا طواف کیا جائے گا۔ قرآن عزیز فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اگر کسی گھر کا جائز ہے تو میرے بھائیوں، حج پہ جانے والوں، اگر زندگی میں کہیں شرک ہے اور اس طرح کی کوئی غلاظت آپ کے ہاں موجود ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے یہ عزم کر لینا کہ اللہ کے گھر کے طواف کے بعد اب کسی قبر کا طواف ہم زندگی میں نہیں کریں گے، کسی عبادت گاہ کا اور طواف ہم نہیں کریں گے، کسی اور جگہ کا، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو یا آستھانے کی شکل میں ہو، درگاہ کی شکل میں ہو، اس کے طواف کے لیے ہم حاضری نہیں دیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ طواف مکمل کر لیں تو میں نے آپ سے کہا نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک سنت اور ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ چاہے زمزم کنواں جہاں زمزم کا وہاں گئے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، نہ جائیں، لیکن کوشش کریں ڈبوں میں رکھا ہوا جو زمزم ہے وہاں آپ پہنچیں اور خوب زمزم پئیں۔ کیا کریں آپ؟ زمزم کو خوب پئیں اور پی لیں اتنا کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اگر موقع ہو، لڑائی نہیں، دھکا نہیں، مکہ نہیں، کسی کو مٹر گشتی نہیں، اگر موقع ہو اور ایسا ہو سکے تو اب آپ آئیے، پھر ایک مرتبہ حجر اسود کو کیا کیجئے؟ بوسہ دیجئے۔ اور میں نے آپ سے کہا بار بار کہ اگر موقع ایسا ہو، ممکن ہو سکے تو، ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟ سیدھے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف نکلیں گے اور اس پر چڑھیں گے، اور چڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب چڑھ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ قبلہ رخ ہو کر کے بولیے، جلدی کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اور 3 بار اس دعا کو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ دعا پڑھنے کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، ورنہ پھر ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ کیا کریں؟ بولیے، مروہ کی طرف چل پڑیں۔ بیچ میں کون سی جگہ آئے گی جسے دنیا نے کہہ دیا میلین اخضرین، 2 سبز میل، لیکن وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وفا شعار بیوی سیدہ ہاجرہ اپنے لاڈلے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں مشترب ہو کر کے بھاگی تھی، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، عورت کی ادا اللہ نے سنت قرار دے دیا تمام حاجیوں کے لیے جو مرد ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب بے بندی کی یہ ادا مستربانہ کیفیت میں بھاگنا اتنا محبوب ہوا، لوگ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عالمی اجتماع۔ اگر کہا جائے کہ حج نام ہے چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا، چند دعاؤں کا،
تو میرے خیال سے برا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ادائیں اللہ کو اتنی بھا گئیں، وہ مضطربانہ کیفیت، بچے کو چھوڑ کر کے یہ ڈر بھی لگا ہے کہ کوئی درندہ نہ آئے اٹھا لے، وہ مضطربانہ کیفیت جو حضرت ہاجرہ کی تھی، جب آپ میرے بھائی اور دوستو وہاں دوڑ رہے ہوں تو وہی کیفیت آپ کو ہی پیدا کرنی چاہیے۔ رحمت الہی نے جس طرح سے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اپنے جوش میں لے لیا، ہو سکتا ہے اس کے چند قطرے آپ کو بھی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں کو دوڑتے ہوئے کہتے تو چل جلدی آ، اور وہاں بھی مذاق کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا جب اس میں بھاگے تو کیفیت آپ کی تصور وہی بیدار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک بندی اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح سے مضطربانہ کیفیت میں بھاگی تھی اور کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی تھیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے، اور جب وہ کراس کر جائے حد تو اب آدھی چال چلیں، اور پھر جب مروہ آئے تو کیا کریں گے آپ؟ بولیے، اس پر بھی چڑھیں گے اور وہاں بھی وہی دعا پڑھیں گے جو صفا پہاڑی پر پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد یاد رکھیں اس بات کو کہ جانا ایک چکر ہے، آنا ایک چکر ہے، ورنہ 14 چکر لگا دیں گے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ غلطی کر دیتے ہیں۔ صحیح سے فراغت کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، آپ کا احرام عمرے کا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں گے، اور اگر قارن تھے یا مفرد تھے تو کیسی صورت میں کیا کریں گے؟ احرام میں باقی رہیں گے، اور صحیح اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے سکم شیر ہو کر کے پانی پیا، اور آپ بھی پیجئے، اتنا پیجئے کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں۔ اور اس پانی کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بڑا مبارک بنایا ہے، اس کو غذا بھی بنایا ہے، اس کو علاج بھی بنایا ہے، اس کو جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد آپ کا پورا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماء زمزم مبارکۃ، ماء زمزم مبارکۃ انہا طعام طعم وشفاء سقم، زمزم برکت والا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے، بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کو بھی پانی اسی نیت سے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ نے بڑا سارا علاج کرا لیا، بڑا پیسہ خرچہ کر دیا، بڑا آپ کو پتھری ہے، ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھو خلوص اللہیت کی بنیاد پر کہ نبی کا یہ فرمان ہے، اس میں اللہ نے دوا رکھی ہے، شفا رکھی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے جم کر کے پانی پیا، اور جب آپ بیت الخلاء میں گئے پیشاب کرنے کے لیے تو وہ پتھری جو بہت سارے علاج کے باوجود بھی نہیں نکل سکی تھی، اللہ کے حکم سے کیا ہو گئی؟ باہر ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے اگر تمتع کا احرام باندھا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اگر مفرد ہیں تو آپ احرام میں کیا رکھیں گے، اور اگر قارن تھے تو آپ کیا رہیں گے احرام میں، اور اگر آپ متمتع تھے اور آپ حلال ہو گئے ہیں تو اب اسی صورت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو اپنے کمرے ہی سے غسل اور وضو کر کے احرام باندھیں، اور سیدھے کیا کریں گے؟ اب آپ بتائیے۔ جی ہاں، فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ لوگ تو آدھی رات کو ڈھکیل کے پہنچا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خوب روشن ہو جائے تب آپ مینا کی طرف کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے۔ مینا پہنچ کر کے آپ کیا کریں گے؟ 5 نمازیں ادا کریں گے۔ ظہر کئی رکعت؟ 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء کتنے رکعت؟ 2 رکعت، فجر۔ یہ نمازیں جمع کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا تنہا تنہا؟ جمع کے ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی، تنہا تنہا پڑھی جائیں گی۔ 5 نمازوں کو ان کے اصلی وقت میں پڑھا جائے گا اور قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دین عقل سے نہیں، دلیل سے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مدینہ مینا تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں ادا کی۔ اور کس سے کیسے ادا کی؟ قصر کے ساتھ ادا کی، اور ہر نماز کو اپنی جگہ پہ پڑھا۔ صبح ہوگی، تاریخ کون ہوگی؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، اچھی طرح سورج روشن ہو چکا ہے۔ اب آپ کا کیا کام ہوگا؟ ذرا ساتھ دیں جلدی جلدی تاکہ بات کو ختم کر دیں، لمبا نہ ہو جائے۔ آپ مینا سے عرفات کے لیے کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے۔ کوشش کریں آپ کہ زوال سے پہلے عرفہ کے میدان میں داخل نہ ہو۔ اگر پہنچ جائیں وہاں پہلے تو کیا کریں؟ مسجد نمرہ دیکھا، اس کا آدھا حصہ اسی سائڈ میں رہے اور وہیں پر آپ بیٹھ جائیں، وہاں پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ملا کر کے یاد رکھیں، 2
چنی اور چنا کی بحث کو چھوڑ دیں کہ فلاں امام نے کیا کہا ہے، اماموں کے امام کا یہ فرمان ہے اور ان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھا تھا، 2 رکعت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ بھی پڑھیں گے، امام کا خطبہ سنیں گے اور پھر چل لیں گے. کس کام کے لیے؟ پکوڑیاں کھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ کتنا بھیڑ ہے وہاں جبل رحمت پر، کہاں کتنا ہنگامہ ہو رہا. بولو کس کام کے لیے چل دیں گے؟ پھر چل دیں گے ہم کس بات کے لیے؟ اپنے گناہوں کے سمندر کو، اپنے گناہوں کے گٹھر کو کم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، نام حج کس کا ہے؟ عرفہ میں وقوف کا ہے. وقوف عرفہ کیا چیز ہے؟ عرفہ کا کیا معنی ہے؟ عرفہ کے معنی ہے پہچان کے، اور عرفات کے معنی کیا ہیں؟ وہ مقام جہاں پر پہچانا جاتا ہے. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کس چیز کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ ہر سال اس پہچان کے لیے یہاں حاضری دیں. کیا کبھی آپ نے اس مسئلے میں غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دن رونے کا ہے، اپنے گناہوں کو پہچاننے کا ہے، اپنے آپ کو جاننے کا ہے اور نادم ہونے کا ہے. روتے رہو، اتنا رو تو کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے. اور اپنے لیے دعا مانگو، اپنے دوست احباب کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگو، اپنی بوا اور پھوپھی کے لیے جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھیلایا ہے، لوریاں دی ہیں، جن کا ادنا سا بھی احسان آپ کے اوپر ہے. سب کا قرض آج موقع ملا ہے، آپ چکا دو اپنی زبان سے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یاد رکھیں انسانیت کی اس بھیڑ میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، یہ سعادت کی گھڑی ملی، آپ عرفہ کے میدان میں پہنچے، تو آپ جہاں اپنے نفس کو سامنے رکھیں وہی اور لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ پورے عالمی انسانیت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آپ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت اسلامیہ کو ذلت کے قعر سے نکال دے. ہمارا وجود آج جو حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے دشمن اور ساری طاقتیں مل پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفوں میں دراڑ پیدا کر دے، ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں رعب اپنا پیدا کر دے. ہم گناہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں اور ہم اللہ سے توبہ کر لیں. میرے بھائیوں اور دوستو، عرفہ کا یہ دن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ اور بالکل یہ سر آلود ہو کر کے یہاں دور دراز سے دھوپ میں میرے سامنے آئے ہیں. ماذا اراد ہؤلاء، انہوں نے کیا مانگا ہے مجھ سے، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو کیا کر دیا؟ بخش دیا. میرے بھائی اور دوستو، اسی میدان میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم. اسی دن شیطان لعین رب العزت کی رحمت و مغفرت سے بے پایا کو دیکھ کر ہائے وائے کرتا، شیطان چلاتا ہے، کہتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ ان کو میں نے بہکایا، برباد کیا، گناہوں کے سمندر میں ڈھکیلا، ایک دن تو نے سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا، سب کو جہنم سے تو نے آزادی دے دی، سب کو جنت کا مستحق قرار دے دیا. شیطان اپنی کوشش پر نادم ہو کر کے چلاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، عرفات کے وسط میں ایک پہاڑ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جبل رحمت کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی. آپ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو اس پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ پہاڑ کے بغل میں تھے. میرے بھائی اور دوستو، دین نام ہے ثبوت کا. کام اتنا کیجئے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے نہ پیچھے ہٹیے. رحمت سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ پہاڑ کے بغل میں تھے. میرے بھائی اور دوستو، دین نام ہے ثبوت کا. کام اتنا کیجئے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے نہ پیچھے ہٹیے. عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو یہ شک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ کیوں پڑھی؟ تاکہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنے ایک ایک گناہ کے لمحات کو یاد کر کے انسان کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں
تاریکی میں جو گناہ کیا ہے، بند کمرے میں جو گناہ کیا ہے، چھپ کر جو گناہ کیا ہے، انسان کو اپنے رونگٹے کھڑے کر لینے چاہیے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے عرفہ کے میدان میں رونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول بھی اسی طرح مشغول تھے۔ صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول شاید روزے سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی سواری پر دودھ پی لیا، اور جس سے لوگوں کا شک کیا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے حدیث میں، لیکن یہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو عرفہ کے میدان میں پہنچنے سے کیا ہو گئے؟ محروم رہ گئے۔ تو اللہ نے رحمت کے چند چھینٹے جو عرفہ کے میدان میں اللہ کی رحمت لٹ رہی تھی، وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش رہا تھا، اپنے ان بندوں کو بھی آپشن دے دیا کہ تم روزہ اگر رکھو گے تو تمہارے بھی گناہ جو ہے مٹ جائیں گے، اور تمہارے، لیکن وہاں پر جو پہنچے ہوئے حاجی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا وہاں عبادت نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب عرفہ کے دن سورج غروب ہو جائے تو اب آپ لبیک پکارتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، آپ نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ بلا کسی قومیت کا جھنڈا لگائے اور بلا کسی خرافات کے آپ درمیانی چال چلتے ہوئے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جلد بازی مت کر رہی ہے، وہاں کے چند لمحات آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے، آپ کے گناہوں کے سمندر کو جلا سکتے ہیں۔ سنت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے آپ عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ نہ ہوں، اور جب آپ عرفہ سے مزدلفہ روانہ ہوں اور مزدلفہ آپ پہنچ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر نماز پڑھیں گے دونوں ایک ساتھ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام جو 1 لاکھ تھے، آج تو 40 لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ نے اس وقت بھی کہا تھا السکینۃ ایھا الناس فإن البر لیس بالإذا، کہ اے لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو دوڑنا کوئی ثواب کا کام، ثواب کی بات عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ڈرائیور اپنی گاڑیوں کو ایک دوسرے سے بڑھانے میں ایکسیڈنٹل کیس کر دیتے ہیں اور اللہ کے یہ بندے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، کسی بھی طریقے سے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پورا وقت آپ کا عبادت میں لگے گا، تھوڑی دیر مزدلفہ پہنچو یا پہلے پہنچو اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اس انداز سے چلو جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، صحابی بیان کرتے ہیں آتا مزدلفہ وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مزدلفہ پہنچے تو آپ نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ذریعہ مغرب اور عشاء دونوں کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں یا ان کے بعد میں کوئی تسبیح، ذکر و تحلیل بھی نہیں کی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک باریک بات بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث شریفہ میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہی ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تہجد ادا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صلاۃ تہجد کو کبھی، یہی ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تہجد نہیں ادا کی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بغیر ذکر و اذکار کے آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ کیوں سو جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ نے کیا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا میں پہلے بتا چکا ہوں کیا ہے، واجب ہے یا رکن؟ واجبات میں سے ہے۔ اگر چاند غروب ہو جائے تو اس کے بعد اگر چھوٹے بچے ہوں یا اس طرح کے اور لوگ ہوں تو جا سکتے ہیں، لیکن عام انسان کو رات پوری گزارنا چاہیے اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر کے مزدلفہ کے مقام میں آپ نے دعا کی۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اذکروہ کما ہداکم، کہ آپ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں اس بات کی کیا کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر مزدلفہ میں انسان کو خوب دعائیں کرنی چاہیے اور خوب اللہ سے رونا چاہیے، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مینا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ یاد رہے، مینا کے راستے میں مزدلفہ سے چلتے ہوئے وہ جگہ بھی آئے گی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وادی محصر، جہاں پر ابرہہ کا غرور ٹوٹا تھا، جہاں پر ابرہہ خاک آلود ہوا تھا، اللہ نے اپنا یہاں عذاب بھیجا تھا۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے
تو جب آپ تیزی کے ساتھ وہاں گزر رہے ہوں گے تو آپ اس بات کو بھی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پاداش میں کہیں تو ہمیں نہ عذاب سے دوچار کر دے، اور عذاب آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے کیا کر لینا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب آپ مینا پہنچ جائیں تو جمرہ عقبہ کی رمی کریں اور 7 کنکریاں اسے ماریں۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے آپ منا کی طرف چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو حکم دیا تھا کہ وہ راستے میں کنکریاں کیا کر لیں؟ چن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز پڑھی اور سو گئے، ذکر و اذکار تک نہیں کیا، تہجد کی نماز تک نہیں پڑھی۔ ہمارا یہ بھائی ہندوستانی پاکستانی پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ کر کے نوکدار کنکری چنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ فضل ابن عباس کو اللہ کے رسول نے مزدلفہ سے چلتے ہوئے کہا کہ 7 کنکری اٹھا لو، اور وہ 1 بوری لاتا ہے، 1 کیس لاتا ہے۔ پہلے دن کس کو مارا جائے گا؟ 1 جمرہ عقبہ کو مارا جائے۔ کئی کنکری مارنی ہے آپ کو؟ 7 کے بجائے 10 رکھ لو کہ کوئی فاؤل ہو گیا تو بقیہ اور راستے سے چن لیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تھکنے کی ضرورت نہیں، نہ تو تھکانے کی ضرورت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح جب آپ مینا پہنچے تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ جمرہ عقبہ کی رمی۔ میں نے آپ سے کہا کہ کنکری مارنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہاتھ کو اٹھائیں، کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کنکری کو ماریں۔ سنت یہ ہے کہ جمرہ کی طرف منہ کریں، مکہ کو اپنے بائیں اور مینا کو اپنے دائیں کر لیں۔ اگر آپ نے مارا، کسی کا ہاتھ لگ گیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی کنکری دائرے سے کیا ہو گئی؟ باہر ہو گئی، تو وہ کنکری آپ کی کیا ہو گئی؟ کہیں سے اتنا کنکری آپ کیا کر لیں گے؟ زیادہ کر لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جب کنکریاں ماریں تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ کس بات کا؟ کہ آپ ایک سنت کی نقالی کر رہے ہیں۔ وہاں پر اب کوئی شیطان کھڑا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے اندر اس احساس اور شعور کو ضرور بیدار ہونا چاہیے، یہ عزم پیدا ہونا چاہیے کہ الہا تو نے مجھے توفیق دی کہ ہم نے اس جگہ کی دیدار کیا، اس جگہ کی زیارت کی جس جگہ پر اللہ کے محبوب پیغمبروں کو، اسماعیل اور ابراہیم کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے کنکری مار کر کے اس کو ناکام کر دیا تھا۔ مولا زندگی کے جس میدان میں، جس موقع پر شیطان لعین ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، حرام کام سکھائے گا، غلط کاری کے ذریعہ روپے پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے گا، اس کو کنکری مار کر کے ہم اس کو ناکام کر دیں گے۔ مرضی تیری چلے گی، شیطان کی مرضی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ آپ کے اندر یہی شعور اور یہی احساس بیدار ہونا چاہیے، بقیہ اور کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو آپ کو جوتا چلانے کی ضرورت ہے، نہ تو شیطان کو چپل سے مارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کانوں سے سنا، مار مار ڈٹ کے مار، مار ڈٹ کر کے مار۔ وہاں نہ میرے بھائیوں شیطان ہے، نہ یہ کیفیت ہے۔ البتہ یہ ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر آپ اس سنت کی ادائیگی میں بھی شیطان کے ورغلاوی میں چلے آ رہے ہو اور ایسے کچھ کام کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم الغلو فی الدین فانما هلك من كان قبلكم بالغلو فی الدین، کہ لوگوں غلو سے بچو، کام اتنے انداز میں کرو جو سنت سے ثابت ہے۔ رمی جمار کے بعد آپ قربانی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ قارئ اور متمتع ہیں تو آپ کے لیے قربانی کیا ہے؟ ضروری قربانی یہاں دم کے طور پر ہے۔ وہ قربانی آپ عام سنت والی قربانی میں سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے لیے کمپلسری چیز ہے اور ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اور وہاں پر کیبن لگے ہوئے ہیں، وہاں سے رسید آپ خرید لیں، توکل علی اللہ، انشاءاللہ آپ کا کام ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رہے کہ اگر تمتع یا قران کرنے والے حاجی کو قربانی کی طاقت نہ ہو، پیسہ گر جائے، پیسہ کٹ جائے، یا پہلے سے پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو گنجائش دی ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج میں 3 دن یوم عرفہ سے پہلے کیا کرے؟ صوم رکھ لے، اور اگر یوم عرفہ سے پہلے صوم نہ رکھ سکا تو ایام تشریق میں کیا کرے؟ رکھ لے۔ اور بقیہ 7 دن کا روزہ کب رکھے؟ جب اپنے گھر کو ہندوستان، پاکستان یا ہم اور آپ ہیں اپنے جگہوں پر سعودی عرب میں جہاں کام کر رہے ہیں لوٹ آئیں، وہاں پر 7 دن کا روزہ رکھ لیں۔ یعنی گویا کتنا ٹوٹل کتنا ہوا؟ 10 دن۔ قربانی سے فراغت کے بعد یا آپ نے کسی کو وکیل بنا لیا تو گویا آپ کیا ہو گئے؟ فارغ۔ تیسرا کام کیا ہے آپ کے لیے؟ سر مڈانا یا بال سر کے کٹوانا۔ بہتر کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا غفر اللہ المحلقین، غفر اللہ المحلقین، غفر اللہ المحلقین۔
جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جنہوں نے بال کٹایا، کہا ثم المقصرین یا رسول اللہ۔ اب تو دیکھنے میں یہ آتا ہے میرے بھائی کہ بال کو چھلوانے کی کون کہے، لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ قینچیوں سے چند بال کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن خراب نہ ہو جائے۔ حج اتنا بڑی عبادت کرنے کے لیے انسان گیا ہوا ہے، بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر خون دینے کی ضرورت پیش ہوگی، مال کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش ہوگی تو کیسے کرے گا؟ اپنے حسن کو ذرا خراب نہ ہو جائے، انسان اس کے لیے بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلا بتاؤ وہ بقیہ کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ سے ایک سوال ہے، گوشت پکائیں آپ، اگر ایک بوٹی اس سے کھائیں تو گوشت کھانے والا کہا جائے گا یا چکھنے والا؟ چند بال کٹوانے سے بال کٹوانا نہیں ہے۔ اگر آپ بال چھلواتے نہیں ہیں تو کم سے کم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال کو صحیح انداز سے کٹوائیں، ورنہ جان لیجئے کہ سب کچھ کر کے آپ نے خود ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اپنے ہی کام سے اپنا اچھا نیکی کا کام کیا ہوا کہیں خراب نہ کر دو۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ مکہ کی جانب کیا کرے، تشریف لے جائے، باب بنی شیبہ سے ہو سکے تو داخل ہو اور سیدھے حجر اسود پر تشریف لے جائے۔ طواف زیارت، جس کو میں پہلے بتا چکا کہ یہ حج کا کیا ہے، رکن ہے۔ کیسے کریں گے؟ جس انداز سے میں طواف کرنے کی بات آپ کے سامنے کر چکا۔ یاد رہے، اس طواف میں آپ رمل نہیں کریں گے، نہ اجتباء کریں گے، الا یہ کہ آدمی مکہ کا رہنے والا ہے۔ اگر آدمی مکہ کا رہنے والا ہے تو ایسی صورت میں طواف افاضہ میں بھی اس کے لیے رمل اور اجتباء مشروع ہے۔ اجتباء میں نے آپ کو بتایا، چادر نیچے سے نکال کر کے کندھے کو۔ طواف افاضہ کو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور یہ حج کا رکن ہے، اور اس کے بغیر حج انسان کا پورا نہیں ہوگا۔ طواف افاضہ کب کریں گے آپ؟ میں نے آپ سے کہا سارا کام کر کے 10ویں تاریخ کو چلے جائیں، اور یہی مسنون ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی معقول قسم کا، تو انسان مؤخر کر سکتا ہے، اس کو ایام تشریق میں سے کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ حاجی اگر متمتع اور وہ طواف افاضہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرے، اور پہلی سعی عمرہ کے لیے جو اس نے کی ہے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی کرنی پڑے گی اس کو، اور اس کے بعد اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر قارن یا مفرد ہے تو اس کے لیے ایک ہی سعی کیا ہو جائے گی، جو پہلے کیا ہے وہ کافی ہوگی۔ طواف افاضہ کر لینے کے بعد آپ 10ویں ذی الحجہ کی شام تک کہاں لوٹیں گے؟ پوری رات لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مکہ میں مٹن گشتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں۔ میرے بھائی، مبیت مینا میں رات گزارنا تشریق کے دنوں میں نے آپ سے کیا بتایا ہے، واجب ہے، اور انسان کو جان بوجھ کر کے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اور انسان کو چاہیے کہ کنکریاں مارے روز ٹائم پر۔ اور اب جو کنکری مارے گا، پہلے دن مارا تھا سورج نکلنے کے بعد، اب 11 کو 12 کو 13 کو مارے گا کب؟ بولیے، سورج ڈھلنے کے بعد۔ اور آپ گئے ہیں نیکی کرنے کے لیے، جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں بڑی بھیڑ ہوگی، ان کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صبح جب جاتے ہیں تو اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ جب بھیڑ کا سامنا یہ ہے اور آپ کام کرنے گئے ہیں دین کا، عبادت کا، تو کوشش کیجئے کہ وہی طریقہ ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یاد رہے کہ اگر ایک انسان 12 تاریخ کا سورج مینا میں ڈوب گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو 13 تاریخ کو بھی رکنا ضروری ہے، اور اگر چاہتا ہے کہ وہاں سے واپس آ جائے تو 12 تاریخ کو کنکری مار کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے وہ کیا کرے، مکہ آ جائے۔ اور ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ حج کو مکمل کرنے کے لیے طواف وداع، اور طواف وداع کر لینے کے بعد ایک انسان اگر اپنے ملک جانا چاہتا ہے ملک چلا جائے، اور اگر اپنے کام کی جگہ پر واپس جانا چاہتا ہے تو وہاں پر چلا جائے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے سے پہلے وہ کیا کرے، مکہ آ جائے۔ اور ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ حج کو مکمل کرنے کے لیے طواف وداع، اور طواف وداع کر لینے کے بعد ایک انسان اگر اپنے ملک جانا چاہتا ہے ملک چلا جائے، اور اگر اپنے کام کی جگہ پر واپس جانا چاہتا ہے تو وہاں پر چلا جائے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی عورتوں کو خصوصی اختیار دیا ہے۔ اور اب حج مکمل ہو گیا، آپ کا حج آپ کا کیا ہو گیا، مکمل۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس موقع ہے، آپ مدینہ نبی، مدینہ طیبہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بلا شبہ جائیں۔
آپ مسجد نبوی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ بلا شبہ جائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کی طرف زیارت کی نیت کر کے جانا جائز ہے اور اسی میں سے مسجد نبوی بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مسجد میں نماز 1000 سے زیادہ اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کتنی ہوگی؟ 1000 صلاۃ مما سوا، 1000 کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جائیں گے مدینہ لیکن قبر شریف کی زیارت کی نیت سے نہیں، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے۔ اب وہاں جب آپ نے حاضری دی تو بلا شبہ آپ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر بھی حاضری دیں گے، لیکن ادب کا تقاضا وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا کہ آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جائیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی، آپ کی گردن جھکی ہو، آپ کی آواز پست ہو، ادب و احترام دل میں ہو، لیکن حاشا وکلا آپ نے اگر کوئی فریاد لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کیا، وہاں کے پتھروں کو، وہاں کے جھروکوں کو آپ نے چمٹنے کی یا اس طرح سے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا کہ یہی وہ مدینہ ہے جس مدینہ نے شرک کی گندگی کو دور کیا ہے، اور اسی مدینۃ الرسول میں آپ پہنچنے کے بعد بدعات و خرافات اور شرک کے گناہ میں آپ دلدل ہونا چاہتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کو وہاں کوئی فریاد کرنی ہے، کوئی دعا کرنی ہے تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کریں گے، قبر شریف کی طرف متوجہ ہو کر کے۔ آپ کے لیے کوئی اس طرح کی دعا کرنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آپ اگر اور کرنا چاہتے ہیں، بقی قبرستان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بلا شبہ آپ وہاں بھی جائیں، لیکن وہاں بھی جائیں گے آپ کچھ مانگنے کے لیے نہیں، کچھ دینے کے لیے، اور دینا کیا ہے؟ آپ کو دعائیں دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ لیکن اجازت کس لیے دی اللہ کے رسول نے؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی کیا کرتی ہیں؟ یاد دلاتی ہیں۔ ہم قبرستان جائیں وہاں آخرت کی یاد پیدا کرنے کے لیے، یہ تصور اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے کہ مولا یہ دوسرے کے ہمارے کندھوں پر لد کر کے یہ آئے ہیں اور دوسرے کی کندھوں پر لد کر کے کہیں کسی دن ہمیں یہاں پر آنا ہے، تاکہ آپ کے اندر آخرت کی خوف پیدا ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہاں کسی طرح سے نازیبا حرکت، وہاں کسی طرح سے غیر اللہ سے فریاد اور استمداد آپ کے کیے کرائے کو سارا کا سارا کیا کر دے گی؟ پانی کر دے گی۔ آپ کے لیے زیارت مشروعہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قباء کی مسجد جانا چاہیں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور ہماری اس مسجد میں آئے اور 2 رکعت ادا کرے تو اسے ثواب ملے گا عمرے کا، آپ وہاں بھی جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ سبا مساجد اور ادھر اور ادھر، اس کنواں اور اس کنواں، یہاں کی خاک اور وہاں کی مٹی، اور نہ معلوم کن کن جگہوں میں آدمی اپنے آپ کو پریشان کرے اور مسجد نبوی کی نماز سے محروم ہو جائے، بلا شبہ یہ ہر اعتبار سے آپ کے لیے محرومی ہوگی۔ اور آپ کو میں پھر کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو اس شخص پر جس نے اس مدینۃ الرسول کے اندر کسی محدث کو، کسی مبتدع کو، کسی بدعتی کو پناہ دی، اور بدعت کرنے والا اس سے بھی بڑا لعنت کا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ آپ اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ اسی مدینۃ الرسول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین لمحات گزارے ہیں۔ آپ کے صحابہ آپ کا ادب و احترام کس طرح کرتے تھے، آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو کس طرح قربان کر دیتے تھے، دین کی اتباع میں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے یہاں رہ کر کے کس طرح قربانیاں دی تھیں۔ آپ یہ جذبات اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی مطلوب ہے مدینہ کی زیارت سے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ کے حج کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ دوبالا ہو جائے گا۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، امت اسلام میں بسنے والے سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو رب کریم تو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے گھر پہنچے رب کریم تو انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ سنت کے مطابق وہ کام کریں، تاکہ ان کے وہ حج کی صحیح معنی میں جو برکتیں ہیں، اس کے اندر جو خیر و خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، اس برکت سے مالا مال ہو سکیں۔ رب کریم ہمیں بدعات و خرافات سے بچا، ہمیں اپنے دین کے لیے قربان کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دے۔ رب کریم جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ہم معذرت خواہ ہیں آپ سبھی حضرات سے اور یہاں کے ذمہ داروں سے اگر کوئی ٹائم زیادہ ہو گیا، اور ہم شکر گزار بھی ہیں آپ کے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی دل جمعی کے ساتھ پورے خطاب کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کچھ سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں جوابات؟ جی، سوال نمبر 1، نیت کا مقام دل ہے، چاہے وہ نماز کی نیت ہو یا حج کی نیت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حج میں نیت زبان سے ادا کی جاتی ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ بات دوران خطاب بھی آئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا، اور اس میں نیت دل کے ساتھ کرنے کے، زبان سے بھی اس چیز کا آپ نے کیا کیا ہے، اظہار فرمایا۔ ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ سال 2008 کا زکوٰۃ اتنا تولہ میں اللہ تیرے راستے میں دیتا ہوں؟ نہیں دیتا ہے، نہیں کہتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نماز میں بھی، اور سوال یہ ہے کہ دین نام ثبوت کا یا جذبات کا ہے، اور دین میں عبادت اگر ہے تو عبادت میں قیاس نہیں چلے گا، عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے۔ آپ کوئی لا کر کے دکھائے کہ فلاں کتاب میں اور باب ہے کتاب باب الصلاۃ کا، اور اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول یا آپ کے صحابہ نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے قبلہ رخ، تو آپ نے کہا کہ رخ میرا قبلہ کی طرف، اور اس امام کے پیچھے اتنی رکعت اتنی رکعت۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چیز ثابت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حرج کیا؟ حرج یہی کہ جو دین میں ثابت ہے اس کو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ دین میں جتنا ثابت ہے، جیسے ثابت ہے اس کو کرو۔ اس لیے نیت کا محل بلا شبہ دل ہے۔ اگر ایک انسان کہے رخ میرا قبلہ کی طرف نماز ظہر کی، اور پڑھ رہا ہے اثر کی، تب بھی نماز اس کی صحیح ہوگی۔ جو لوگ نیت کے الفاظ کہتے ہیں ان سے بھی پوچھو، تب بھی یہی کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کا محل دل ہے، زبان نہیں، اور زبان سے یہاں ثابت بھی نہیں، اس ناطے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ عمرہ میں طواف وداع ضروری ہے یا نہیں؟ آپ خطاب میرا سن رہے تھے یا نہیں؟ میں نے آپ سے بار بار یہ بات کہی ہے کہ طواف وداع واجبات میں سے ہے۔ عمرہ، اچھا عمرہ پوچھا، عمرہ میں طواف وداع نہیں ہے، معاف کیجیے گا گستاخی ہم سے ہوئی، اور عمرہ میں طواف وداع نہیں ہے۔ آخر عہدہم بالبیت، اللہ کے رسول کی یہ حدیث حاجیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا ہے، اس کے پاس موقع ہے تو چلتے چلاتے اگر یوں طواف کرنا چاہتا تو کر لے، لیکن وداع کی نیت نہیں ہوگی۔ عمرہ میں طواف وداع نہیں ہے۔ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ دلیل سے واضح کریں۔ کیا طواف دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ دینی بھائیوں، مسئلہ اس میں سوال دوسرا ہے، کیا طواف دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں حج میں نیابت چلتی ہے، عمرے میں بھی نیابت چلتی ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ہو جانا ابی کا واعتمر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ لیکن طواف کو اس پر قیاس کر کے بعض علماء کہتے ہیں درست ہونا چاہیے، لیکن ثبوت اس کا کہیں بھی نہیں ہے، سلف سے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے۔ اس لیے ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اتنے پر اسٹاپ ہو جائے جتنا ثابت ہے۔ کیا میں نے بتایا آپ کو؟ سمجھا میری بات کو یا نہیں؟ ثابت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو جانا نبی کو تمر، حج کیجئے عمرہ کیجئے۔ طواف کے بارے میں نہ کسی صحابی نے سوال کیا ہے نہ کیا ہے، تو آپ کیوں کرتے ہو؟ اور چنی اور چنا میں مت جائیے۔ کیا لکھا؟ کیا محرہ میں؟ محرہ کیا؟ عمرہ میں، ہاں تو وہی سوال ہے۔ تو دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ بھائی ظلم و زیادتی کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اب آپ نے کہا دلیل سے واضح کیجئے۔ آپ کسی کو جو ہے مار دیجئے ناحق، کسی کا مال چھین لیجئے ناحق، کسی کو ڈرائیے ناحق۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک انسانی جان کو قتل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ کا گھر تو محترم ہے، تو عظمت و تقدس والا ہے، لیکن ایک انسانی جان کی قیمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان کو بے گناہوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن بے گناہوں کو ان کو بنا کر کے نشانہ، ایسا کوئی انصاف نہیں ہے۔ جوتا آپ کا کوئی اٹھا لے گیا مسجد سے تو آپ روز جوتا اٹھا لاؤ گے؟ فتنہ بھڑکے گا اس سے، اور فساد پھوٹ پڑے گا اس سے۔ نہ کسی کا جوتا محفوظ رہے گا نہ جیب محفوظ رہے گی، روز جوتا خریدے گا روز بھاگ آئے گا۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ سے کہا کہ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے اس سے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت سے نجات لے آئے، اس لیے کہ ہو نہ ہو یہ ہمارے کسی گناہ کے پاداش میں یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہو۔
کیا حج کے رکن میں سے کوئی رکن بھولے سے یا جان بوجھ کر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا دم لازم آتا ہے؟ دیکھیں رکن 10ویں تاریخ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی نے حلق پہلے کرا لیا، قربانی بعد میں کیا تو، یا فلاں، میں نے جو ترتیب بتائی ہے سب سے پہلا کام کیا جائے گا جمرہ عقبہ کو کنکری ماری جائے گی، دوسرا کام کیا ہے؟ ہاں تیسرا کام کیا ہے؟ اب اگر اس میں الٹ پلٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے کہا افعل ولا حرج، 10ویں دن کے کام کو، بقیہ جو ترتیب ہے تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ طواف افاضہ 8 تاریخ کو کرو گے اور عرفہ میں 10ویں تاریخ کو جاؤ گے؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ ایسا کچھ کرنا درست آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر بیوی کے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہے؟ بھائی من استطاع الیہ سبیلا کی تشریح علماء نے یہی کی ہے کہ آپ اگر حج کے لیے نان و نفقہ جو زیادہ راہ ہے وہ خریدا اور اس کے بعد بھی آپ کے گھر میں اتنا پیسہ رہ جائے جس سے آپ کے بچے کھا سکیں، یہاں تک کہ آپ حج سے واپس گھر ہو جائیں، اس بیچ میں انہیں مانگنے پر مجبور، دستے سوال پر مجبور، اور آپ نے تو یہاں بیوی کو بتایا ہے اور گھر کا خرچ بیوی پر ہے یا نہیں؟ تو 2 لاکھ رکھتی ہے تو پھر تو جو ہے زکوٰۃ اس پر حج واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ محرم، اب آپ اگر فقیر کلاش ہو تو اس سے پیار سے کہو کہ اپنے ساتھ لے چاہے آپ کو بھی، آپ کا بھی خرچہ دے دے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، نماز روزہ حج کو جماعت اسلامی تربیتی پروگرام کہتی ہے جبکہ یہ اسلام کے ارکان ہیں اور عام عبادت ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بھائی ان کو سمجھائیں آپ جا کر کے کہ رکن اسلام کو تربیت، اگر اس معنی کر کے کہ رکن اسلام کی تربیت کی جا رہی ہے، نماز کیسے پڑھا جائے، زکوٰۃ کیسے دیا جائے، تو یہ بات دوسری ہے، لیکن رکن کا جب قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث میں ان چیزوں کی صراحت ہو رہی ہے تو جب ایک اصطلاحی شرعی تعبیر ہے تو اس کو بدلا نہیں جائے گا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو سمجھانا چاہیے نا، سارا کام ہمارا ہی ہے کہ میں جا کر کے سمجھاؤں گا؟ آپ کے سامنے جب ایسی بات آئی تھی تو آپ کو وہاں سمجھانا چاہیے تھا۔ اور کوئی سوال ہے کہ یہ بند کیا جائے؟ جی، ماں باپ کے حج کرنے سے پہلے کیا آدمی حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ اگر مالدار تھے تو ان کو حج کرنا چاہیے تھا، بچے پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کرائے، یہ تصور ہمارے ہندوستانی ہے اور پاکستانی اور غلط ہے۔ اگر آپ کما رہے ہیں اتنا اور آپ کے پاس سیونگ ہو رہی ہے اتنا تو آپ پر حج واجب ہو گیا تو آپ کو حج کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے احترام میں آپ اپنے ماں باپ کو حج پہلے کرا کے بعد میں کریں یا اپنے ساتھ ان کو بلا لائیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کو جو ہے اپنا حج اگر خطرہ ہے، جیسا کہ فضل ابن عباس کی حدیث ہے کہ کہیں آپ کی نوکری چلی جائے، بعد میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تو آپ بہرحال اپنے نفس کے مکلف ہیں۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ تعاون کیا تو یہ بر والدین ہے، لیکن آپ پر واجب یہ چیز نہیں ہے۔ جی بھائی نیکی کا کام ہے، ماں باپ سے اجازت کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ پر حج ہوگا، آپ پوچھو کہ نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ ابو لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے ماں باپ ہی ہوں۔ یہی ایک موقع تو ہے جہاں ماں باپ کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، بات جب اطاعت الہی کی ہو تو وہاں ماں باپ کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ہاں جی ہاں، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ہاں، موسیقی بھی اسی سنتا ہے کہ اپنی مرضی سے۔ ہم مختصر کریں سوال۔ مسئلہ ہے کہ اس کا حج یا عمرہ یا اس کا کسی کھاتے میں بھائی حج 5واں رکن ہے اور کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے، اور کافر پر جو ہے کیا نام ہے؟ حج واجب۔ اور علماء کا فتویٰ ہے باقاعدہ، آپ دیکھیے ایک نے 10 کتابیں پڑھی ہیں کہ مستقل جو ہے جمعہ چھوڑنے والا اور بالکل سمجھانے پر بھی اس پر جو ہے توجہ نہ دینے والا زندگی بھر نہیں پڑھتا ہے، ایسا شخص مسلمان؟ وہ بھرے اقامہ پاسپورٹ میں مسلمان ہے، عبداللہ عبد الرحمان نام ہے، اللہ کے رجسٹر۔ آپ کو یہ پاور نہیں کہ کافر کہو اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کی حکومتیں اس کو کافر نہیں کہتی، آپ کا کوئی بس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا شخص فتوے کے طور پر مسئلہ یہی کہ جو مسلمان نہیں اس پر حج فرض